یہ اسی قیامت کے میدان کا ایک اور احوال اور ایک اور جو جائزہ ہے وہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، کہ یہ کیا ہے، زندگی تو دنیا کی ہے اور ہمیں دوبارہ سے دنیا میں بھیجا جائے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور آپ نے دیکھا نہیں کہ جب یہ اپنے رب کے پاس پہنچیں گے، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، تو رب کہے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، تو یہ کہیں گے بے شک بلا شبہ یہی حق ہے اور تو ہمارا رب ہے۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، رب فرمائے گا کہ اب اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ عزیز مکرم، قیامت کا دردناک اور انتہائی روب دبدبا جلال والا منظر رب کریم اپنے کلام میں اس کا احوال پیش فرما رہا ہے کہ لوگ وہاں پہنچ کر بھی جنہوں نے انکار کیا وہ وہاں کیا کہیں گے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، اور کہیں گے کہ بے شک زندگی جو ہے وہ دنیا کی ہی زندگی ہے۔ وما نحن بمبعوثین، گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب انہیں رب کے حضور پیشگی کے بعد جہنم کے حوالے کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایک مرتبہ ہمیں لوٹا دیں۔ اب رب فرماتا ہے کہ ان کی ایک اور کیفیت یہ ہوگی کہ اگر انہیں دنیا میں لوٹا بھی دیا جائے تو وہ آخرت کی زندگی کا پھر انکار کر دیں گے۔ جس طرح ابھی کفار اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی میں آخرت کا انکار کر رہے ہیں، اگر قیامت کے دن رب فرماتا ہے کہ اگر انہیں اس آخرت کی زندگی کو دیکھنے کے بعد صحیح طور پہ اس کا ادراک ہو جائے، سمجھ آ جائے تو بھی بڑی بات ہے، انہوں نے وہاں بھی نہیں سمجھنا۔ اصل میں ایمان کی حقیقت اور کیفیت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایمان کی حقیقت بغیر دیکھے ہی ایمان لانے کا نام ہے، دیکھے ایمان لینے کا نام ہے۔ قرآن مجید نے اپنے آغاز میں کہا نا کہ یؤمنون بالغیب، کہ متقی وہ ہیں جو بغیر دیکھے غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ جنہوں نے دیکھ کر ایمان لانا ہے نا انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لانا، جو اس انتظار میں ہے اور اس ارادے پر ہے کہ ہمیں نظر آئے گا تو ہم مانیں گے، نظر آنے پر بھی انہوں نے کوئی نہیں ماننا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رب فرما رہا ہے کہ اگر ان کو جہنم کا اصل میں سزا کا تصور یہ ہے کہ انسان کو یہ سمجھ دلائی جائے، یہ احساس دلایا جائے کہ تم غلطی پر ہو، اور اگر وہ سزا کے بعد بھی اس احساس سے محروم رہے تو سزا کا فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا رب یہ فرما رہا ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ جہنم کے دروازے پر پہنچ کر بھی کہیں گے نہیں، اصل زندگی تو دنیا کی ہے۔ وما نحن بمبعوثین، یہ واپس لوٹ جانا اسی لیے چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کی رنگینی، دنیا کی لذت اور دنیا کی ہوس کا اس قدر شکار ہے کہ وہاں پہنچ کر بھی، اس بارگاہ میں پہنچ کر بھی ان کو احساس نہیں ہو رہا۔ فرمایا یہ وہاں بھی کہہ رہے ہیں وما نحن بمبعوثین، اگر ہمیں دوبارہ بھیج دینا، ہم دوبارہ بھیجے جائیں، اور یہ ان کا دوبارہ بھیجا جانا توبہ کے لیے نہیں ہے، معافی کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی غلطی کا ابھی بھی احساس نہیں کر رہے۔ اصل میں انسان کا
غلطی کا احساس ہو جانا ہی اس کی انسانیت ہے۔ دیکھیں نا، دو کیفیات ہیں، ایک فرشتے ہیں جن سے غلطی ہوتی نہیں، جن سے خطا ہے ہی نہیں، ایک نبی ہے، انبیاء اور رسول ہے، اور اس کے بعد انسان ہے۔ انسان کا درجہ یہ ہے، انسان کا اصل سٹیٹس یہ ہے، اور اس کا اصل مرتبہ یہ ہے جو رب کا کلام بھی تقاضا کر رہا ہے کہ انسان کو کسی لمحے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، وگرنہ جہنم بننے سے رب کو غرض نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں ہی رب نے کئی مقامات پر اس بارے میں اشارہ دیا کہ رب کو اس سے غرض نہیں ہے کہ جنت میں زیادہ جائیں یا جہنم میں زیادہ جائیں، انسان وہ ہے، اور انسان کا اصل مرتبہ اور درجہ یہی ہے کہ انسان کو احساس ہو جائے اپنی غلطی کا۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور جب یہ اپنے رب کو دیکھیں گے، واقف ہوں گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک نبیوں کا واقف ہونا ہے، اور وہ رب سے کسی اور کیفیت میں واقف ہے، اور ایک اہل ایمان کا رب سے واقف ہونا ہے، اور ایک کفار کا واقف ہونا ہے۔ جس طرح رب فرماتا ہے نا کہ میں رب العالمین ہوں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ پالتا سب کو ہے، فرشتوں کو بھی پال رہا ہے، نبیوں کو بھی پالتا ہے، سارے انسانوں کو، اہل ایمان کو بھی پالتا ہے، کفار کو بھی پالتا ہے۔ اب یہ اپنا اپنا مقدر ہے، اپنا اپنا نصیب ہے، اور اپنا اپنا حصہ ہے کہ جو یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے میرا رب ہی پال رہا ہے۔ کچھ نے کہا ہمیں بت پال رہے ہیں، کسی نے کہا ہمیں کوئی اور مخلوق پال رہی ہے۔ فرمایا اسی طرح قیامت کے دن پیش سب نے ہونا ہے، مگر پیش ہونے کی جو حالت ہے، جو کیفیت ہے، وہ الگ الگ ہے۔ نبیوں کا پیش ہونا اور طرح کا ہے، اور اہل ایمان کا، اہل حق کا پیش ہونا اور ہے، کفار کا پیش ہونا اور ہے۔ فرمایا یہ جب اپنے رب سے واقف ہوں گے، یعنی رب کے حضور ان کو پیش کیا جائے گا۔ اب اس کی بھی کیفیت دیکھ لیں، یہ اسی طرح سے ہے جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی موت کی کیفیات ہے۔ حدیث میں اگر دیکھا جائے تو بتایا جاتا ہے کہ موت سب انسانوں کی اسی طرح سے روح نکلنی ہے اور اس کی شدت ہونی ہے، مگر ہر ایک کے ایمان اور اس کے اخلاص کی وجہ سے اس کی موت کی کیفیت جدا ہے۔ کہیں حدیث میں بتایا گیا کہ کسی کی موت ایسے ہے جیسے کسی نرم کپڑے کو کانٹوں والی جھاڑیوں پہ ڈال کے اس کو اتارا جائے۔ کسی کی موت کی کیفیت یہ ہے، کسی کے بارے میں کہا گیا کہ موت کی کیفیت ایسے ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ 100 مرتبہ تلوار کی چوٹ لگے، اور کسی کے لیے کہا گیا موت کی کیفیت ایسے ہے کہ جیسے فرشتے آئیں گے، لشکر لے کر آئیں گے، قطار اندر قطار آئیں گے، اور اسرائیل ان کے درمیان عرش سے تحائف لائیں گے، اور آگے رب کے بندے سے کہیں گے کہ آؤ رب آپ کی ملاقات کا منتظر ہے۔ اسی طرح یہ کیفیات بھی الگ ہے، جس طرح حشر کے بارے میں کہا گیا کہ قیامت بھی سب کی جدا جدا ہے۔ جس کو آپ قیامت کہتے ہیں، حشر کہتے ہیں، وہ بھی سب کی جدا جدا ہے۔ کسی کے لیے حدیث پاک میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن کسی کے لیے، جس طرح قرآن کے الفاظ ہیں کہ 50,000 سنہ، 50,000 سالوں کے برابر دن ہے، اور کسی کے لیے کہا، حدیث مبارک کے الفاظ ہیں، آقا کریم فرماتے ہیں کسی کے لیے حشر کا دن ایسے ہے جیسے فجر کی سنتیں